ڈاکٹر صاحبہ پیرنٹنگ اسٹائل جو ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کسی بچے کے بیہیویئر میں؟ لائک اگر ہم دیکھیں کچھ پیرنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ چیخ کر اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں یا بہت زیادہ آرڈر دینے والے اسٹائل میں اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے بچوں پر بھی اس کا اتنا ہی برا اثر پڑتا ہے. بالکل صحیح کہا ہے. بچے اپنے ماحول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ انہیں سارا دن بتاتے رہیں کہ آہستگی سے بات کرو, آپ کہہ کے بلاؤ, لیکن اگر آپ اس کو تم کر کے بلا رہے ہو یا گھر میں کوئی گالی استعمال کر رہا ہے یا کوئی شاؤٹ کر رہا ہے بہت اونچی آواز میں, بچے کو آپ جو بتائیں گے بچہ وہ نہیں کرے گا. جو بچہ سنے گا اور دیکھے گا, جو وہ آبزرو کر رہا ہے نیچرل انوائرمنٹ میں, اس نے وہی چیز کرنی ہے. اگر اس نے گالی سنی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو استعمال کرے گا, کہیں نہ کہیں کرے گا. وہ والد کو گالی نہیں دے گا, وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو یا ملازم کو گالی دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر والدین میں سے کوئی بھی شاؤٹ کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, تو بچے کو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو وہ شاؤٹ کر کے ہی مانگے گا, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے. یہ اس کو سیکھنے کو یہی چیزیں مل رہی ہیں. اگر آپ بچے کو کچھ بھی بتاتے رہیں کہ ایسے کرنا اور ایسے نہیں کرنا, وہ کبھی بھی ان چیزوں کو فالو نہیں کرے گا. وہ اس چیز کو فالو کرے گا جو اس کو بتائی گئی ہے, جو وہ دیکھ رہا ہے. جو چیز وہ ایکسپیرینس کرے گا وہی چیز وہ اپلائی کرے گا. اس لیے اگر آپ بچے کے بیہیویئر پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اس کو ایک بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں, تو خود رول ماڈل بنیں. اگر آپ وہ ساری چیزیں کریں گے, اگر آپ نے بچے کے سامنے کبھی شاؤٹ نہیں کیا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ شاؤٹ کرنا کیا ہوتا ہے. اگر آپ بچے کے سامنے گالی نہیں دیں گے تو بچے کے دماغ میں گالی کہاں سے آئے گی. لیکن اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ امید رکھیں کہ بچہ آگے سے نائسلی بیہیو کرے گا, تو ایسے ہونے والا نہیں ہے. اچھا, ایسا بہت کامنلی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک سرٹن ایج میں جو ہے وہ بچے گالیاں دینا بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں, تو اس کی کیا وجوہات؟ سیم وجہ ہے, سیم وجہ ایکسپوئر ہے. اگر گھر میں گالی نہیں دی جا رہی تو اس کا مطلب ہے اس کے فرینڈز ہیں, یا وہ گلی محلے میں باہر کھیلنے کے لیے جا رہا ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, ہم انوائرمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. چاہے آپ یہ دیکھ لیں, ایک اگر شوگر کا مریض ہے وہ اپنے کھانے کو کنٹرول کر لیتا ہے, تو چاہے اس میں وہ شوگر ہے وہ کم ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی, اس کی اپنی ہیبٹس کی وجہ سے. اپنے وہ جو ہم اپنی باڈی کو جو ماحول دے رہے ہیں کھانے کا, اس میں وہ چیز بہتر ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر بچہ گالیاں دے رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس اندر سے کہیں سے آ رہی ہے نا. اگر وہ گھر میں نہیں سیکھ رہا تو اپنے کلاس فیلو سے سیکھ رہا ہے, کلاس فیلو سے نہیں سیکھ رہا تو گلی محلے میں جا کے سیکھ رہا ہے, ان سے نہیں سیکھ رہا تو مے بی کزن سے سیکھ رہا. اگر آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ گالیاں دے رہا ہے اور آپ کے گھر میں گالیوں کا استعمال نہیں ہے, تو آپ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ کے اپنے ہی گھر میں گالیاں دی جا رہی ہیں, شاؤٹ کیا جا رہا ہے, یا بچے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ پلٹ کے آپ کو اس طرح جواب نہ دے کیونکہ آپ اس سے بڑے ہیں, لیکن وہ جو اس سے چھوٹا بھائی بہن بھائی ہوگا یا ملازم ہوگا جس پہ وہ چیخ چلا سکتا ہے, وہ ان پہ وہی ساری چیزیں اپلائی کرے گا, کیونکہ اس نے جو ماحول سے سیکھا وہی اپلائی کرے گا. اچھا, کچھ بچوں میں یہ بہت عادت ہوتی ہے کہ اگر انہیں کوئی چیز نہ ملے تو وہ رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اور اکثر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کے بعد انہیں وہ بچوں کو چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہی آج کل جو ہماری پیرنٹنگ چل رہی ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, ہمارے ملک میں کہتی ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہے. ہمارے ہاں بچے کو نہ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے تو پتہ نہیں خدا کو شاید نعوذ باللہ نہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو بچہ جو منہ سے نکالے گا ہم نے وہ پورا کرنا ہے. یہی آپ بچے میں ایک تو اس میں جذباتی کمی پیدا کر رہے ہیں کہ وہ جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھ رہا. اس کو جو چیز چاہیے وہ وہاں پہ اٹک گیا, اب وہ نہ سننے کا عادی نہیں ہے. اگر آپ نے نہ بول دیا تو اس نے تو رونا چیخنا ساری چیزیں توڑنا شروع کر دی. جبکہ آپ دیکھیں گے 10 منٹ کے بعد بچوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, وہ صرف گلے سے آواز نکال رہے ہوتے ہیں. دوسری بات آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ صرف ضد میں رو رہا ہے, روتا ہے 2 گھنٹے رونے دیں. جس چیز کے لیے آپ نے نہ بول دی نہ بول دی. میں ہمیشہ پیرنٹس کو یہ سمجھاتی ہوں کہ اگر دن میں بچے کو 10 چیزیں چاہیے, 8 چیزیں اس کو دیں. بچہ ہے, ظاہر ہے اس نے آپ سے ہی مانگنی ہے, پر 2 چیزوں کے لیے نو بول دیں, اور جس چیز کے لیے نو بول دی ہے اس کو دوبارہ یس نہیں بولنا. اگر وہ 10 منٹ روتا ہے اور آپ تنگ آ کے وہ چیز اس کو دے دیتے ہیں, اب اس نے سیکھ لیا میں روؤں گا تو مجھے مل جائے گی, اگلے دن وہ 15 منٹ روئے گا آپ دے دیں گے. یہاں پہ ہماری برداشت بہت جلدی جواب دی جاتی ہے. اگر ہم اپنی برداشت کو کنٹرول میں رکھیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے میں ڈسپلن نہ آئے. لیکن چونکہ یہ ہمارے اینڈ پہ, پیرنٹس کے اینڈ پہ یہ چیز کمی آ رہی ہے کیونکہ ہمارے میں ٹالرنس نہیں ہے. ہم رونا یا تو اتنے پیار محبت سے رکھا ہوا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے, یا ہم اتنے جلدی تنگ آ جاتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم وہ چیز پکڑا دیتے. بچے بہت اچھے لرنر ہوتے ہیں, بہت جلدی سیکھتے ہیں. جب ان کو پتہ چل گیا 10 منٹ رونے سے چیخنے سے مجھے چیز مل گئی, اگلے دن وہ 15 منٹ رو لیں گے, اگلے دن ہم چھوٹے بہن بھائی کو تھپڑ بھی ساتھ مار دیں گے. اب ماں باپ
آپ ڈر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو, یہ ایسا نہ کرتے, اچھا جلدی سے اس کو یہ چیز دے دو. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ بچوں کو یہی سکھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے بہیو کرو گے, آپ کی چیز آپ کو مل جائے گی. تو ہم یہی ری انفورس کر رہے ہیں, یہی کنڈیشن ان کو کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے مس بہیو کرو گے, آپ کو آپ کی چیز مل جائے گی. تو وہ ڈے بائی ڈے اور پکے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنے بچے کو نو کا عادت ہونی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ جذبات کنٹرول نہیں ہو رہے. صحیح. اگر ایک انسان کو غصہ آیا تو اتنا غصہ اس کو چھوٹی سی بات پہ آیا, یا کنٹرول نہیں ہو رہا, لڑائیاں ہو رہی ہیں, کیوں ہمارے اندر برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم نو سننے کے عادی ہی نہیں رہے. ہمارے والدین ہمیں اس طرح کے ماحول میں پیدا کر کے بڑا کر رہے ہیں جہاں پہ کبھی ہم نے نو سنی نہیں ہے. اب آپ یہ سوچیں, ہم نے جابس کرنی ہے, ہم نے یونیورسٹی جانا ہے, کالج جانا ہے, اور وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوں گے جن کو ہمیں برداشت کرنا ہے. بہت بار آپ کو صحیح ہوتے ہوئے بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, دوسرا غلط ہوتا ہے تب بھی ہم اس کو جواب نہیں دیتے ہیں. لیکن اگر سوچیں وہاں پہ جذباتی طور پہ اتنے کمزور بچے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو ظاہر ہے وہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گے یا سروائیو نہیں کر پائیں گے اس انوائرمنٹ میں. تو ہم اپنے بچوں کی ضد پوری نہیں کر رہے, ان کو یوں سمجھ لیں ایک حقیقت سے بہت دور لے جا رہے ہیں. اور وہ وہی بات ہے, اس سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر پائیں گے اگر انہیں اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا نہیں آئے گا. ہمیں اتنی چھوٹی عمر سے پیرنٹس کو اپنے بچوں کی ٹریننگ ڈیفینیٹلی, اگر آپ یہ سوچ لیں اگر ہم 4 سال کے بچے کو نو نہیں بول سکتے اور اس کی ضد برداشت نہیں کر سکتے, وہی بچہ جب 16 سال کا ہوگا تو آپ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سمجھے گا؟ اس کے دماغ میں ہم وہ سمجھ ہی نہیں ڈال رہے, ہم اس کے لیے وہ نو کی ایکسیپٹنس نہیں ڈال رہے.